یہ کبھی خوشبو لگا کے انشاءاللہ سوچ رہا ہوں یا تو دوبارہ جلم چلا جاؤں گا. میں انجینئر سے گزارش کرتا ہوں بس کیونکہ بار بار ٹاپک آتا ہے, مجھے ایک دفعہ اپنے سامنے بیٹھنے دے. میں مناظرہ نہیں کروں گا. میں جیسے آپ نے ہر ایک کو سوال کرنے کی اجازت دی ہے, میں بھی آپ سے ایک طالب علم بن کے آؤں گا, اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے, بہت ادب سے, بہت تمیز سے, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی پھڈا نہیں, ایسے بیٹھوں گا آپ کی خدمت میں, آپ کے چرنوں میں, آپ کے پاؤں میں, آپ سے سوال پوچھوں گا. آپ نے یہ جو حدیث پڑھی تھی اس دن, اس کا جو ترجمہ کیا تھا, یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ والا ترجمہ, سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے جو یہ کہا تھا کہ کسی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار نہیں دیا, تو یہ آپ کو خواب آیا تھا یا کسی بزرگ نے الہام ہوا تھا, فلاں فلاں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے, آپ نے کیسے پھینک دی؟ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا کلپ سماعت فرمایا جس میں مفتی طارق مسعود صاحب ایک بار پھر جہلم آنے کی خواہش کر رہے ہیں. ایک بار پھر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب اس سے پہلے بھی جہلم آ چکے ہیں, اور جہلم کس لیے آئے تھے وہ بھی آپ حضرات جانتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب انجینئر محمد علی مرزا سے مناظرہ کرنے کے لیے جہلم آئے تھے, لیکن اس وقت مناظرہ نہ ہو سکا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس وقت چھپ گئے تھے, فرار ہو گئے تھے. مفتی طارق مسعود صاحب 48 گھنٹے تک جہلم میں رہے. پھر مفتی طارق مسعود صاحب نے وہاں ایک ویڈیو اپلوڈ کی کہ میں جہلم آ چکا ہوں, مرزا صاحب کا چیلنج ہے, اس چیلنج کو میں نے قبول کیا ہے, میں مناظرے کے لیے جہلم آ چکا ہوں. 48 گھنٹے تک انتظار کیا, اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر مرزا صاحب کا انتظار کرتے رہے, لیکن ان 48 گھنٹوں میں مرزا صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. مرزا صاحب چھپے رہے. جب پتہ چلا کہ مفتی طارق مسعود صاحب واپس کراچی چلے گئے, اس وقت انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنے چیلوں کو مطمئن کرنا تھا, اور آ کر اپنے چیلوں کو مطمئن کر بھی لیا کہ مجھے پتہ نہیں تھا وہ آ رہے ہیں, مجھے بتا کر نہیں آئے, وہ گاڑی پر کیوں آئے, وہ جہاز کے ذریعے کیوں آئے, انہیں گاڑی پہ آنا چاہیے تھا. ایسے ہی فضول قسم کی باتیں کر کے بہرحال اپنے اندھے چیلوں کو مطمئن کر لیا. اب مفتی صاحب ایک بار پھر جہلم آنے کی خواہش کر رہے ہیں, اور اس بار مفتی صاحب مناظرے کے لیے نہیں آ رہے, کیونکہ مناظرے کے لیے پہلے وہ آ چکے ہیں, مناظرہ انجینئر صاحب کرنے کو تیار نہیں ہے. اب وہ آنا چاہتے ہیں اور سوال کرنے کی نیت سے آنا چاہتے ہیں. مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں آؤں گا, آپ کے قدموں میں بیٹھوں گا. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اتنا بڑا عالم دین آپ کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار ہے, اور جس طرح آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں ویسے ہی میں سوال کروں گا. جیسے لوگوں کے سوالات کے آپ جوابات دیتے ہیں, میرے سوالات کے بھی جوابات دے دینا, بات ختم ہو جائے گی. لیکن اس کلپ کو تقریباً 6 یا 7 دن ہو چکے ہیں, ابھی تک مرزا صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. کیونکہ مرزا صاحب یہ بات جانتے ہیں, ایک ہے عوام الناس کے سوالات کے جوابات دینا, ایک ہے کسی عالم دین کے سوال کا جواب دینا. عوام الناس کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, عوام الناس کے سامنے حدیث میں تحریف کی جا سکتی ہے. عوام الناس کو کیونکہ جوابات کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ سوال کرتے ہیں, ان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, ان کو مطمئن کیا جا سکتا ہے. لیکن جب ایک عالم دین اور مستند عالم دین سوال کرے گا, اس کے جواب میں جب میں ڈنڈی ماروں گا تو پکڑا جاؤں گا, جب میں حدیث میں تحریف کروں گا تو پکڑا جاؤں گا, جب میں دھوکہ دینے کی کوشش کروں گا تو میرا دھوکہ بے نقاب کر دیا جائے گا, میں پھنس جاؤں گا. اس لیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف سے اس وقت تک خاموشی ہے, سمجھ سے باہر ہے. ایک شخص آپ کا اسٹوڈنٹ بننے کو تیار ہے, ایک شخص آپ کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار ہے, ایک شخص صرف آپ سے سوالات کرنا چاہتا ہے. آپ انٹرویو بھی دیتے ہیں, آپ اپنے شاگردوں کے سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں. وہاں اگر مفتی صاحب کے سوالات کے جوابات آپ دے دیں تو اس میں کون سی بڑی قیامت آ جانی ہے؟ مرزا صاحب یہ خاموشی کیوں ہے؟
کیا ہم نہ سمجھے؟ کوئی ہاں نہ میں جواب تو دینا چاہیے تھا، کافی وقت گزر گیا۔ آج سے کچھ عرصہ قبل آپ کو بھی یاد ہوگا، سعد حسین رضوی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا کو چیلنج کیا تھا۔ وہ چیلنج یہ تھا کہ جب سامنے بیٹھیں گے تو پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں ہے۔ اس وقت مرزا صاحب نے بغیر کسی تاخیر کے اپنی پہلی ویڈیو کے اندر 1 گھنٹہ 57 منٹ کی ویڈیو مرزا صاحب نے سعد حسین رضوی کے جواب میں ریکارڈ کروائی اور مدلل جواب دیا کہ میں تیار ہوں، جیلم اکیڈمی کے دروازے سعد حسین رضوی کے لیے کھلے ہیں، وہ آئیں۔ اور مرزا صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ اب شیر میدان میں آ گیا۔ آج اس شیر کی تلاش ہے کہ وہ شیر اب گیدڑ کیوں بن گیا، وہ شیر اب بھیگی بلی کیوں بن گیا، وہ شیر اب کیوں نہیں تیار ہو رہا، وہ شیر اب کیوں نہیں مناظرے کے لیے تیار، وہ شیر اب جوابات دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب مفتی طارق مسعود صاحب سے ڈرتے ہیں۔ مرزا صاحب جانتے ہیں کہ جب وہ میرے سامنے بیٹھیں گے اور وہ سوال کریں گے، نہ میں 1122 کر سکوں گا، نہ میں حدیث میں تحریف کر کے دھوکہ دے سکوں گا، نہ ہی میں کوئی ڈنڈی مار سکوں گا، کیونکہ سامنے عوام الناس نہیں، سامنے ایک مستند عالم دین بیٹھا ہوگا۔ اس لیے مرزا صاحب اس وقت تک مفتی طارق مسعود صاحب کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے رہے۔ اور آپ کو یاد ہے 2-3 دن قبل مفتی عبد الواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے حافظ احمد کو انٹرویو دیا۔ انہوں نے بھی انجینئر محمد علی مرزا کو سرعام چیلنج کیا، اور مفتی عبد الواحد قریشی صاحب نے فرمایا کہ جس دن انجینئر محمد علی مرزا میرے سامنے بیٹھا وہ اس کی علمی تاریخ کا آخری دن ہوگا، اور جس رات انجینئر محمد علی مرزا میرے سامنے بیٹھ گیا اس کی علمی تاریخ کی وہ آخری رات ہوگی۔ اتنا کھلا چیلنج۔ لیکن مرزا صاحب نے مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کا چیلنج بھی قبول نہیں کیا۔ مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں سامنے بیٹھوں گا، آئیں میرے دروازے کھلے ہیں، جیلم اکیڈمی کے دروازے کھلے ہیں۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے، جس جیلم اکیڈمی کے دروازے سعد حسین رضوی کے لیے کھلے تھے، اس جیلم اکیڈمی کے دروازے مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کے لیے کیوں نہیں کھلتے؟ اس جیلم اکیڈمی کے دروازے مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے کیوں نہیں کھلتے؟ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ ایک طرف کوئی مناظرے کا چیلنج کرے تو فوراً قبول کر لو، دوسری طرف کوئی مناظرے کا چیلنج کرے تو اس کو جواب بھی نہ دیا جائے۔ اس سے صاف یہ واضح ہوتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جانتا ہے کہ ان 2 حضرات کے سامنے میں جب بھی بیٹھا میری حقیقت لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ میری جو ڈنڈی مارتا ہوں، جو میں تحریف کرتا ہوں، جو میں دھوکے دیتا ہوں، وہ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے، پھر میں علمی کتابی نہیں بلکہ فسادی رہ جاؤں گا۔ اس لیے مرزا صاحب اس چیلنج کو قبول نہیں کر رہے۔ مرزا صاحب کے چیلے بھی اگر سن رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ مرزا صاحب سے یہ سوال تو کریں کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جیلم آنا چاہتا ہوں، آپ کے قدموں میں بیٹھ کر سوال کرنا چاہتا ہوں، انجینئر صاحب جواب کیوں نہیں دے رہے؟ ان سے سوال کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ جس جیلم اکیڈمی کے دروازے سعد حسین رضوی صاحب کے لیے کھلے تھے، آج وہ دروازے بند کیوں ہیں؟ جو مرزا صاحب سعد حسین رضوی صاحب کے جواب میں شیر بن گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ شیر میدان میں آ گیا، آج وہ شیر کہاں ہے؟ محترم ناظرین، آپ خود کمنٹ کے اندر جواب دے سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، مرزا صاحب کی یہ خاموشی کیوں ہے؟
مرزا صاحب ڈر رہے ہیں. مرزا صاحب کو پتا ہے کہ ان سے اگر میں بات کروں گا تو میرے دھوکے واضح ہو جائیں گے، اس لیے مرزا صاحب کی طرف سے خاموشی ہے. مرزا صاحب اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ کو مفتی طارق مسعود صاحب یا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ان کے سہرعام چیلنج اسی ہفتے میں موجود ہیں. آپ ان کے چیلنج کو قبول کریں اور ان کے سامنے بیٹھنے کو تیار ہوں، تاکہ یہ کلک بازیوں سے جان چھوٹے اور لوگوں کے سامنے حقیقت آئے کہ حق پہ کون ہے، باطل کون ہے. لوگوں کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک علماء کرام کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک انجینئر محمد علی مرزا اس فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. السلام وما علینا الا البلاغ.